بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منشی شرف دین حاجی نمازی اور دیندار آدمی تھے۔ آج ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ دل بہت اداس تھا۔ قبر کھودنے والوں میں بھی شامل تھا۔ جہاں بھی قبر نکالتے اچانک قبر سے سانپ نکل آتے۔ 2-3 بار ایسا ہی ہوا۔ حالانکہ منشی صاحب نیک آدمی تھے، تحقیق کی تو یہ ہولناک راز کھلا گئے۔ مجھے ابھی دکان پر پہنچے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی جب اچانک ہی گھر سے تھوڑی دیر کے بعد فون آیا اور میری بیگم نے روتے ہوئے مجھے اطلاع دی کہ ساتھ والے منشی شرف الدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہمسائیگی کا معاملہ ہے، آپ کچھ دیر میں آ جائیں۔ میت والے گھروں میں 100 طرح کے کام ہوتے ہیں اور 100 طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ رشتہ دار تو بعد میں پہنچتے ہیں۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ سن کر میں بھی ایک دم آزردہ ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ منشی صاحب یوں اچانک انتقال کر جائیں گے۔ کچھ دن پہلے ان کی طبیعت تو خراب ہوئی تھی، لیکن ہسپتال میں ایک دن رکنے کے بعد وہ کافی بہتر محسوس کر رہے تھے اور آج کل وہ ہائی بلڈ پریشر کی دوا لے رہے تھے، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میرا دکان پر بیٹھنا محال ہو رہا تھا، اسی لیے میں لڑکوں کو کام سمجھا کر وہاں سے نکل آیا اور گھر لوٹ آیا۔ منشی صاحب کے گھر میں تو اس وقت کوہرام مچا ہوا تھا۔ ان کے بیٹے بیٹیاں اور بہویں اس وقت اونچی اونچی آواز میں رو رہے تھے اور منشی صاحب کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر موجود ان کے عزیز و اقارب بھی منشی صاحب کی نیک فطرت اور ان کی اچھی عادات کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ محلے والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ الغرض میت والے گھر میں ایک دم ہی کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ میں بھی جا کر ان کے بیٹے کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، جبکہ منشی صاحب کا بیٹا غم سے نہ ڈھال تھا اور کہنے لگا، نہیں انکل، بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ اس کی بات سن کر میں بھی آب دیدہ ہو گیا اور کہا، اللہ مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ، کیونکہ منشی صاحب تو بہت اچھے انسان تھے اور ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے۔ میت والے گھر میں اس وقت ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ جنازے کا اعلان عصر کے بعد کیا گیا تھا اور اس وقت اسی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ منشی صاحب کو نہلا دیا گیا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں جنازہ اٹھایا جانا تھا۔ میں منشی صاحب کے بیٹے کے ہمراہ ہی تھا اور ان کے ساتھ جنازہ اٹھا کر ہم قبرستان کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ منشی صاحب کی قبر کھودنے کا تو آرڈر پہلے ہی دے دیا گیا تھا اور امید تھی کہ گورکن نے قبر کھود لی ہوگی۔ جب ہی ہم جنازہ گاہ پہنچے، جنازہ پڑھا دیا گیا اور میت کو لے کر قبرستان میں داخل ہو گئے۔ گورکن سے قبر کے بارے میں پوچھا تو اس کے چہرے پر خوف اور ڈر کی ایک ایسی کیفیت نظر آئی جو شاید گورکن ہونے کے ناطے اس کے چہرے پر موجود نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، جناب میں نے قبر کھودی تھی، لیکن اس قبر کے اندر اتنے بڑے بڑے سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے کہ بے ساختہ ڈر کر میں نے اس قبر کو دوبارہ بند کر دیا۔ میں نہیں جانتا یہ کیا ہوا ہے، لیکن اب میں آپ کے سامنے ہی دوسری قبر کھودوں گا، کیونکہ اس کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں ڈر گیا تھا اور بے تحاشا خوف نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور ابھی بھی اس منظر کو سوچ کر میرا جسم کانپ رہا ہے۔ اب آپ سب لوگ موجود ہیں تو میں جلدی سے قبر کھود دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر گورکن نے اپنے اوزار اٹھائے اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ ایک جگہ پر قبر کی نشاندہی کی اور وہاں پر قبر کھودنے لگا، لیکن یہ کیا، جیسے ہی گورکن نے تھوڑی سی قبر کھودی تو اس میں سے بھی سانپ اور بچھو نکل آئے۔ بڑے بڑے سانپ جو اپنے پھن پھیلائے ہوئے تھے، انہیں دیکھ کر ہر کوئی وہاں پر خوف زدہ ہو گیا تھا اور میت کے ساتھ آئے ہوئے کافی لوگ گھبرا گئے تھے۔ تبھی منشی صاحب کا بیٹا کہنے لگا، ایسا کرو، کہیں اور قبر کھود لو، شاید یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر سانپ وغیرہ پیدا ہو گئے ہیں۔ جبکہ اس کی بات سن کر گورکن کہنے لگا، نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کل رات کو 2 قبریں کھود کر دی تھیں اور ان قبروں میں ایسا کچھ منظر دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ میں اس طرح کا منظر دیکھ رہا ہوں۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ کیوں نظر آ رہا ہے۔ تبھی منشی صاحب کے بیٹے نے کہا، ہو سکتا ہے اس جگہ پر ایسے سانپ اور بچھو نہ ہوں، تم یوں کرو، کہیں اور قبر کھود لو، یا بلکہ ایسا کرو جس جگہ پر رات کو تم نے قبر کھودی تھی وہیں کہیں قریب ہی بابا کی قبر بھی کھود دو۔ منشی صاحب کے بیٹے نے غور کن سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا دوسری جانب چلا گیا، اور ہم سب میت کو وہیں پر رکھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب غور کن کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دی، بھائی صاحب یہاں پر بھی بہت سانپ ہے۔ گورکن کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور اس کا لہجہ کپ کپا رہا تھا، نہ جانے وہ اتنا خوف زدہ کیوں ہو رہا تھا، ورنہ گورکن کا تو یہ روز کا کام تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہاں پر پہلے یہ منظر نہیں دیکھا گیا۔ میں خود بھی بے حد پریشان تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، قبر کو کھودتے ہوئے یہ سانپ اور بچھو کیوں سامنے آ رہے ہیں۔ تبھی حاجی صاحب کے بیٹے کے چہرے پر بھی تشویش کی لہر دوڑنے لگی، اور میت کے ساتھ آئے ہوئے کافی لوگ تو ڈر کر واپس چلے گئے تھے۔ چند قریبی عزیز اور کچھ محلے دار ہی باقی رہ گئے تھے۔ تبھی حاجی صاحب کا بیٹا کہنے لگا، انکل آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ میں تو حیران ہو گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ دل تو پہلے ہی غمزدہ تھا، اور اب بابا جان کی قبر کے ساتھ ہی معاملہ پیش آ رہا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ منشی صاحب کے بیٹے نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے کہا، بیٹا 3-4 جگہ تو قبر کھود چکے ہیں، اور ہر قبر میں یہی معاملہ پیش آ رہا ہے۔ میرے خیال سے کسی عالم یا مفتی سے مشورہ لینا چاہیے، اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری نظروں سے کوئی چیز اوجھل رہ گئی ہو، جس کی وجہ سے معاملہ پیش آ رہا ہے۔ میں نے منشی صاحب کے بیٹے سے کہا تو وہ بھی سر ہلا کر رہ گیا اور کہنے لگا، انکل آپ ہی کسی سے پوچھیں، کیونکہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بابا جان کی اچانک موت نے میری ہمت توڑ کر رکھ دی ہے، اور چھوٹا بھائی الگ غم سے نڈھال ہے۔ ابھی ہمارے سر پر بڑا کوئی نہیں ہے۔ بابا جان کی آپ کے ساتھ بہت دوستی تھی، اور آپ کو وہ بہت عزیز رکھتے تھے، اکثر آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ اگر مشورہ لینا ہو تو نذیر صاحب سے لے لو، وہ ایسا مشورہ دیتے ہیں کہ انسان کا دل جھوم جاتا ہے۔ میں آپ کو ہی بڑا بناتا ہوں، اور اپنے سرپرست کے طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں جس سے مشاورت کرنا چاہیں کریں، اور مجھے بتائیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے۔ منشی صاحب کے بیٹے کی سعادت مندی اور اس کی انکساری پر میں جیسے مسکرا دیا تھا، تبھی اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی اور کہا، بیٹا تم فکر مت کرو، میں پتہ کرتا ہوں تو تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں قبرستان سے نکل آیا تھا، اور وہ سب لوگ وہیں پر موجود تھے۔ میں سیدھا اپنے محلے میں موجود ایک بڑے مدرسے میں پہنچ چکا تھا۔ یہ مدرسہ کافی مشہور و معروف تھا، اور یہاں پر کافی شہروں سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں پر عالم فاضل کے کورسز ہوتے تھے، اور بڑے بڑے علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جو فتویٰ دیتے تھے اور لوگوں کو اسلام کے مطابق مشورہ دیتے تھے۔ میں نے اس مدرسے میں ہی آنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے پوری امید تھی کہ مجھے یہاں سے کوئی نہ کوئی مناسب جواب مل جائے گا اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تبھی میں مدرسے کے منتظم اعلیٰ کے پاس پہنچا اور جا کر ان سے اپنا مدعا بیان کیا، جسے سن کر وہ کہنے لگے، یقیناً یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور پیش آیا ہے، یا پھر انہوں نے کسی کا حق کھایا ہے، یا پھر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کی ہے جو ان کے دل کے اوپر بوجھ ہے، ان کی جان کے اوپر بوجھ ہے، اور اللہ نے زیادتی کو ناپسند فرمایا ہے، تبھی ان کے اوپر یہ عذاب آ رہا ہے۔ آپ معلوم کریں اور ان کی غلطی کو سدھاریں، تو تبھی یہ عذاب جان چھوڑے گا، ورنہ دوسری صورت میں آپ کو اسی طرح میت کو دفنانا پڑے گا۔ مولانا صاحب کی بات سن کر میں بھی تھوڑا پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں ذاتی طور پر منشی شرف الدین کو جانتا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ ایسے انسان نہیں تھے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے۔ نہ جانے پھر کیا معاملہ تھا، یا شاید ہم کسی بات کو نظر انداز کر رہے تھے۔ میں بڑا پریشانی کے عالم میں وہاں سے نکلا اور سیدھا قبرستان کی طرف لوٹا۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا، اور قبرستان میں ایک عجیب سا ماحول دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی میں نے منشی شرف الدین کے بڑے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے پتہ کیا ہے، اور مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یقیناً منشی صاحب نے کسی کا حق کھایا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، جو اللہ نے انہیں قبر میں یہ عذاب دیا ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے جو ان کے لیے اس عذاب کا باعث بن رہا ہے۔
مولانا صاحب نے کہا کہ یا تو ان کی غلطی کو سدھار لیں، پھر انہیں اسی طرح دفنا دیں۔ میں نے جب منشی صاحب کے بیٹے سے یہ سب کہا تو وہ بھی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ والد صاحب نے آج تک کبھی کسی کا حق نہیں کھایا اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھا ہے۔ پھر نہ جانے یہ کیا بات ہے، میرے خیال سے مجھے گھر میں پتہ کرنا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ منشی صاحب کے بیٹے نے مجھ سے رائے مانگی تو میں نے کچھ سوچ کر اسے کہا، ہاں میرے خیال سے تم اپنے گھر جا کر بات کرو اور پھر ہی اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ بلکہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، یہاں پر باقی لوگ موجود ہیں، ہمیں جلد از جلد اس معاملے کو ختم کرنا ہے تاکہ تدفین کی جا سکے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں منشی صاحب کے بیٹے کے ساتھ ان کے گھر چلا آیا، جہاں پر ان کی بیوہ ابھی تک غم سے نہ ڈھال بیٹھی ہوئی تھیں، اور گھر میں سب پریشان تھے کہ ابھی تک تدفین کر کے مرد حضرات واپس کیوں نہیں آئے۔ ہم دونوں کو جب آتے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے سب پھر رونے لگے، جبکہ منشی صاحب کے بیٹوں نے سب کو خاموش کروایا اور کہنے لگے، اماں جان مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ اور دونوں بہنیں اندر آ جائیں۔ منشی صاحب کا بیٹا انہیں لے کر اندر چلا گیا، جبکہ اس نے مجھے بھی ساتھ ہی اندر بلوا لیا۔ تبھی میں نے مختصراً الفاظ میں مولانا صاحب نے جو کچھ مجھے بتایا اور جو کچھ قبر کے حالات تھے وہ سب کچھ انہیں بتا دیے، جسے سن کر ہم سب بے حد پریشان ہو گئے اور ان کے چہرے پر واضح طور پر ایک پریشانی اور خوف دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی منشی صاحب کی بیگم کہنے لگی، اب کیا ہوگا؟ اب اگر یہ معاملہ اسی طرح رہا تو ہم کیسے تدفین کریں گے؟ منشی صاحب کی بیگم نے پریشانی سے کہا، جبکہ میں نے انہیں کہا، بہن جی آپ دیکھیں، آخر ایسا کون سا عمل تھا منشی صاحب کا جو ان کے اوپر بھاری پڑ گیا اور قبر کا عذاب ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے؟ کچھ تو سوچیں، کچھ تو یاد کریں، آخر کوئی تو معاملہ ہوگا۔ منشی صاحب کے ساتھ ایسا کوئی تو گناہ جڑا ہوا ہے جو انہیں قبر میں اس حد تک لے گیا ہے۔ منشی صاحب کی بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، مجھے تو ایسا کوئی معاملہ یاد نہیں ہے، میں نہیں جانتی، اگر ان کی ذات کے ساتھ کوئی عمل جڑا بھی ہے تو مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ میں نے افسردگی سے سر ہلایا اور کہا، اس طرح تو منشی صاحب کو اسی طرح دفنانا پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ اگر ان کی ذات سے جڑے ہوئے گناہ کے بارے میں علم ہو جائے تو اس کی تلافی کر لی جائے اور پھر دفنا دیا جائے، پھر قبر کا عذاب ٹل جائے گا، لیکن اگر اسی طرح معاملہ رہا تو پھر انہیں یوں ہی دفنانا پڑے گا۔ میرے اس طرح کہنے پر منشی صاحب کی بڑی بیٹی بولی، انکل رکیے، مجھے آپ کو کچھ کہنا ہے۔ اس نے آہستہ آواز میں جب مجھے پکارا تو میں بے ساختہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، ہاں بیٹا کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اور تبھی منشی صاحب کی بیٹی نے جو بات کہی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کوئی معاملہ ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہاں پر موجود اس کی اماں اور بھائی بھی پریشان ہو گئے تھے، لیکن کوئی بھی اس کی بات کی تردید نہیں کر رہا تھا، سب کو ہی وہ بات بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ منشی صاحب کی بیٹی نے بتایا، انکل، والد صاحب نے کچھ دن پہلے جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو اپنی جائیداد کی تقسیم کر دی تھی اور دونوں بھائیوں کے درمیان اس جائیداد کو برابر بانٹ دیا تھا، لیکن انہوں نے ہم بیٹیوں کا کوئی حق نہیں دیا، بلکہ ہمیں تو اس بات کی خبر بھی نہ ہوئی تھی کہ انہوں نے جائیداد کی تقسیم کی ہے۔ کافی دیر کے بعد اس معاملے کے بارے میں جا کر پتہ لگا تھا اور ہم بھی خاموش ہو گئیں، اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ ہمیں یہی تھا کہ والد صاحب نمازی پرہیزگار آدمی ہیں، دیندار ہیں، انہوں نے تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ حالانکہ شریعت نے ہمیں حق دیا ہوا ہے، لیکن ہم نے بابا کے فیصلے کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا۔ اب آپ کے منہ سے جب یہ قبر کے معاملات کا سنا ہے تو نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ والد صاحب کی اس غیر منصفانہ تقسیم کے نتیجے میں ہی ان کے ساتھ یہ عذاب پیش آ رہا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے جو قابل گرفت ہو۔ والد صاحب نے ہمیشہ ہم سب کا حق ادا کیا ہے، یہ پہلی بار ہے کہ انہوں نے جائیداد کی تقسیم کرتے ہوئے غیر منصفانہ فیصلہ کیا اور بھائیوں کو ان کا حق دے دیا، جبکہ ہم بیٹیوں کو انہوں نے پوچھنا تو دور بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہم اپنی مرضی سے یہ دولت و جائیداد چھوڑ دیتے اگر وہ ہم سے پوچھتے، لیکن انہوں نے پوچھا بھی نہیں اور ہم نے بھی اپنی ہونٹ سی لیے اور والد صاحب کے سامنے احتجاج نہیں کیا۔
کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں رشتے عزیز نہیں ہیں بلکہ ہم لالچی ہیں۔ یہ سوچ کر ہم بہنیں خاموش ہو گئیں۔ یہ کہہ کر منشی صاحب کی بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ منشی صاحب کی بیوہ اور ان کا بیٹا بھی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، جو اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ واقعی منشی صاحب کی بیٹی نے جو بھی معاملہ کہا ہے وہ سب صحیح ہے۔ تبھی میں بھی خاموش ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ یہ تو ان کا گھریلو اور ذاتی معاملہ تھا، اور لڑکے اب نہ جانے اپنی جائیداد کی تقسیم کس طرح سے کرتے، جیسے شریعت نے کہا ہے یا نہیں۔ میں اس طرح کے معاملے میں الجھنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا، جبکہ منشی صاحب کا بیٹا کہنے لگا، انکل آپ ہی بتائیں اب کیا کیا جائے؟ والد صاحب نے اپنی زندگی میں وہ جائیداد ہمیں دے دی، اب ہم اس میں سے اپنی بہنوں کا حصہ دیں یا پھر انہیں منع کر دیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں والد صاحب کو بھی اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا، ابھی تک ان کی تدفین نہیں ہوئی ہے، اتنے گھنٹے گزر چکے ہیں اور معاملہ جوں کا توں ہیں۔ منشی صاحب کا بیٹا بھی پریشان تھا، تبھی میں نے اپنے اوپر بات نہ لیتے ہوئے اسے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ دوبارہ ایک بار مولانا صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کر بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے۔ مولانا صاحب جو کچھ بتائیں گے ہم پھر ویسے ہی کر لیں گے۔ میں نے منشی صاحب کے بیٹے کو کہا تھا، وہ فوراً رضامند ہو گیا اور کہنے لگا، بالکل مولانا صاحب جو کہتے ہیں ہم اسی کے مطابق ہی کریں گے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں منشی صاحب کے بیٹے کے ساتھ دوبارہ سے اسی مدرسے میں چلا آیا۔ انہیں مولانا صاحب سے دوبارہ ملاقات کی اور منشی صاحب کے ساتھ جو معاملہ پیش آ رہا تھا اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ انہوں نے جائیداد کی تقسیم منصفانہ نہیں کی تھی، بلکہ بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیا تھا۔ انہوں نے بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم رکھتے ہوئے بیٹوں کو درمیان جائیداد بانٹ دی تھی۔ تبھی مولانا صاحب کہنے لگے، یہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے۔ اسلام اور شریعت جس بات کی اجازت دیتے ہیں اور جس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں، ہم اکثر انہی معاملات میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ بے شک وہ بہت دیندار آدمی تھے، نماز پڑھنے والے تھے، اگر برے کام سے پرہیز کرتے تھے، لیکن جاتے جاتے وہ اپنی بیٹیوں کا حق کھا گئے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ اب چونکہ وہ اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام جائیداد کر گئے تھے، اب ان کی روح کے اوپر اس بات کا بوجھ ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ان کی بیٹیوں سے بات کریں، انہیں کہیں کہ اپنے والد کو اس عمل کے لیے معاف فرما دیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹیوں کی معافی ان کے والد کے لیے آسانی بن جائے، ورنہ پھر آپ اسی طرح ان کی تدفین کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے معاملات کو آسان فرمائے اور ان کی اگلی منزلوں کو آسانی سے طے کرنے کی توفیق دے۔ مولانا صاحب نے دو ٹوک انداز میں بات ختم کی تو منشی صاحب کا بیٹا گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ ہم دونوں واپس گھر چلے آئے اور گھر آ کر منشی صاحب کی بیٹیوں کے ساتھ ساری بات چیت کی، جسے سن کر وہ بھی حیران رہ گئے اور تبھی کہنے لگیں، ہمیں اب جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہمیں ہمارا حق نہیں دیا، تو ہم اب ان کے مرنے کے بعد اپنے بھائیوں کے حق میں سے وہ حق نہیں لے سکتے۔ ہمیں اپنے بھائی عزیز ہیں، ہم بعد میں بھی ان سے ملتے جلتی رہنا چاہتی ہیں، اسی وجہ سے ہم اب جائیداد کی طرف نظر نہیں رکھ رہے۔ ہم اپنے والد کو ان کے غیر منصفانہ فعل کے لیے معاف کرتے ہیں، میرا اللہ بھی انہیں معاف کرے۔ منشی صاحب کی بیٹیوں نے جب والد کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تو ہمارے دل سے بھی جیسے ایک بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ ہم دونوں پھر واپس قبرستان لوٹے۔ رات کے 9 بج گئے تھے اور عصر کے وقت سے لے کر اب تک میت یوں ہی رکھی ہوئی تھی۔ تبھی ہم نے فوراً جا کر ایک نئی قبر کھدوائی۔ شکر ہے کہ اب اس کے اندر نہ تو کوئی سانپ بچھو تھے اور نہ ہی کوئی اور کیڑا مکوڑا تھا۔ قبر کھودنے کے فوراً بعد ہی ہم نے تدفین کی اور مٹی کو برابر کرتے ہوئے منشی صاحب کے لیے سب نے وہاں پر کھڑے ہو کر ڈھیروں ڈھیر دعائیں کی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ منشی صاحب اپنی جان پر ایک بوجھ لے کر گئے ہیں، لیکن شکر ہے ان کی بیٹیوں نے بروقت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے والد کو معاف کر دیا اور ان کی مغفرت اور آخرت کی آسانی کے لیے دعا بھی کی۔ قبرستان سے جب ہم واپس لوٹے تو میرا دل بہت بوجھل تھا، میں اب کافی تھک چکا تھا، کیونکہ سارا دن منشی شرف الدین کے انتقال میں اور ان کی تدفین وغیرہ کے معاملات میں گزر چکا تھا، تو میں سیدھا گھر آ گیا۔ حالانکہ منشی صاحب کے بیٹے نے کہا بھی کہ انکل آپ میرے ساتھ چلیں، صبح سے میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں،
جبکہ مجھے یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ میں اپنے ہمسائے میں ہوئی میت میں سے کھانا کھاؤں۔ اسی لیے میں معذرت کرتا ہوا گھر واپس لوٹ آیا، اور گھر آیا تو بیگم میری ہی منتظر بیٹھی ہوئی تھی۔ پوچھنے لگیں کیا ہوا، کیا تدفین ہو گئی؟ تو میں نے گہرا سانس بھرا اور تھکے ہوئے انداز میں صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اپنی بیگم سے کہا، ہاں بالکل تدفین ہو گئی۔ یہ بہت مشکل مرحلہ تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ منشی شرف الدین ہر معاملے میں اتنی باریکی کی نظر رکھے ہوئے تھے، اور اس اتنے بڑے معاملے میں وہ کیسے چونک گئے، کیسے ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ بیٹیوں کو بھی ان کا حق دینا ہے، یا شاید انہوں نے بیٹیوں کو واقعی پرایا دھن سمجھ کر انہیں ان کے حق سے محروم رکھا کہ انہیں کون سا ضرورت ہوگی۔ لیکن اسلام میں اس بات کے بارے میں بہت واضح احکامات ہیں، اور ہم انہی احکامات کو نظر انداز کر کے اپنی آخرت کو مشکل بنا لیتے ہیں۔ میرے خیال سے منشی شرف الدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اللہ نے ان کے اس عمل کو انہی کے لیے عبرت بنا دیا، نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے بھی۔ وہ ایک عبرت کا نشان بن گئے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کو معاف کر چکی ہیں، اسی وجہ سے تو ان کی تدفین ممکن ہوئی۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا تو وہ بھی تأسف سے کہنے لگی، واقعی منشی صاحب نے ساری زندگی اتنی اچھی اور دین کے اصولوں کے مطابق گزاری، اور اب آخر میں آ کر وہ یہ کیا کر گئے؟ انہیں چاہیے تھا کہ بیٹیوں کو بھی برابر کا حق دیتے، جیسے کہ اسلام نے کہا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں ہم ہمیشہ جائیداد کی تقسیم کرتے ہوئے بیٹیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور انہیں ان کا جائز حق بھی نہیں دیتے۔ شاید اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے معاملات سے برکت اٹھتی جا رہی ہے۔ اب تو منشی صاحب کا معاملہ سامنے آ گیا کہ قبر نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس میں سانپ بچھو دکھائی دینے لگے۔ اگر منشی صاحب کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا تو ابھی بھی بہت سارے لوگ غفلت میں ڈوبے ہوتے اور کبھی بھی اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرتے۔ لیکن شاید منشی صاحب کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کو سوچ کر بہت سارے لوگوں کی سوچ درست ہو جائے گی، اور وہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے حق کے معاملے میں کوئی فرق نہیں رکھیں گے۔ میری بیگم نے جب یہ کہا تو میں نے بھی سر ہلاتے ہوئے اسے کہا، بالکل تم صحیح کہہ رہی ہو، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ان کے حق سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اس معاملے میں بہت واضح احکامات دیے ہوئے ہیں، اور بیگم تم بھی اس بات کا خیال رکھنا، میرے انتقال کے بعد میری بیٹیوں کو برابر کا حق دینا، تاکہ کبھی بھی ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ان کے باپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے اپنی بیگم کو وصیت کرتے ہوئے جب یہ کہا تو وہ ایک دم برا منا گئی اور کہنے لگی، اللہ نہ کرے اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور میری بھی عمر لگا دے، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جبکہ میں نے سنجیدگی سے بیگم کو کہا، بالکل بیگم، میں تو بالکل سنجیدہ ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ کل کو ہمیں بھی اس صورتحال سے گزرنا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم وہی فیصلہ کرنا جو اسلام ہمیں کہتا ہے، اور جس طرح اسلام نے اس بارے میں احکامات دیے ہیں تم نے بالکل اسی کے مطابق ہی چلنا ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کے معاملے میں کوئی بھی غفلت نہیں کریں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے سارے حق ادا کرنے کے بعد ان کا ایک آخری حق جو اسلام نے انہیں دیا ہوا ہے وہ کھا جاؤں۔ میں ایسا غاصب نہیں بننا چاہتا، اسی لیے تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی بیگم کو سختی سے جب یہ کہا تو وہ سر ہلا کر کہنے لگی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس بات کا خیال رکھوں گی۔ منشی صاحب کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے اپنی وصیت تیار کروا لی تھی، اور ان کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹیوں کے حق بھی انہیں دیے تھے، اور میں اس بات سے بے حد خوش تھا کہ منشی صاحب کا معاملہ سامنے آنے پر بہت ساری بیٹیوں کو ان کے حقوق مل گئے تھے۔ اگر منشی صاحب کے ساتھ پیش آنے والا یہ عذاب نظر نہ آتا تو شاید بہت سارے لوگ ابھی بھی اسی طرح غفلت میں ڈوبے رہتے، لیکن اللہ نے شاید اسی لیے انہیں عام عوام کے لیے نشان عبرت بنایا کہ لوگ اس سے سبق سیکھ کر اپنی آئندہ کی زندگی کا تعین کریں، جیسے میں نے سوچ لیا تھا اور کرنے کا ارادہ تھا۔